وعلم اور اس نے سکھا دیے آدم کو الاسماء نام کلہا سب ان کے ثم پھر اردہم اس نے پیش کیا انہیں علی الملائکتی فرشتوں پر فقال پھر فرمایا انبئونی خبر دو مجھے باسمائی ناموں کی ہؤلائی ان سب کے ان اگر کنتم ہو تم صادقین سچے وعلم اور سکھا دیے. علامہ کا روٹ کیا ہو سکتا ہے؟ عین لام میم. جی ہاں، علامہ یعلم تعلیم اہتمام سے سکھانے کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے، ایک ہوتا ہے انفارمیشن پاس کرنا، صرف بتا دینا اور علم دینا، اور ایک ہوتا ہے تعلیم اہتمام سے سکھانا. اہتمام سے سکھانا کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ جیسے آپ کو سکھایا جا رہا ہے، اہتمام یعنی اہمیت دے کے کہ کون سا کام کیسے کرنا ہے، یعنی پراپر طریقے سے. فارمل ایجوکیشن کے لیے عام طور پر لفظ استعمال ہوتا ہے تعلیم کا. تو علامہ سکھا دیے آدم علیہ السلام کو الاسماء نام. پیچھے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں آپ اسم کا پڑھ چکے ہیں. نام کسی بھی چیز کی ذات کا نام ہوتا ہے. کلہا سارے کے سارے، تمام تر. ثم پھر اردہم پیش کیا ان کو، عرض کرنا، عرضی، عرض نیاز. عرض کرنا اردو میں عام استعمال ہوتا ہے. کیا روٹ ہوگا؟ عین رے ضاد. اردہم پیش کیا ان کو، علا اوپر، الملائکتی فرشتوں کے، فقالا پھر فرمایا انبئونی بتاؤ مجھ کو. انبئونی کا لفظ دیکھنے میں ذرا مشکل سا لگ رہا ہے، لیکن کچھ مشکل نہیں ہے. نبا اس کا روٹ ہے، نون بے حمزہ. نبا اسی سے نبی کا لفظ آتا ہے. نبا کا مطلب ہوتا ہے خبر دینا. بتاؤ مجھ کو، اور اہم معاملے کی خبر کے لیے استعمال ہوتا ہے. ویسے تو لفظ خبر بھی خبر ہے، عربی کا لفظ ہے یہ بھی. انبئونی بتاؤ مجھ کو، خبر دو مجھ کو، باسماء ناموں کے، ہؤلاء ان کے. اسماء یہاں اسم کی جمع ہے، جمع استعمال ہوا ہے، اگرچہ ترجمہ ہم نے سنگولر کر رکھا ہے. ٹھیک ہے، یعنی آپ ناموں بھی کہہ سکتے ہیں. ان کے ناموں کے بارے میں بتاؤ. ہؤلاء ان کے، ہؤلاء جو ہے یہ اسم اشارہ ہے، جیسے دس اینڈ دیٹ اینڈ دے یا دیم دوز. ان اگر کن تم ہو تم صادقین سچے. صادق کی جمع ہے، درست بات کہنے والا. جھوٹ کس کو کہتے ہیں؟ خلاف حقیقت بات کرنے کو کذب کہتے ہیں. ٹھیک ہے، حقیقت کے مطابق بات کہنے کو صدق کہتے ہیں. یہی صادقین ہونا، یعنی درست بات کہنے والے، صحیح بات کہنے والے. اگر تم سچے ہو یعنی حقیقت کے مطابق بات کر رہے ہو. اب آدم علیہ السلام کو اللہ تعالی نام سکھاتے ہیں. ابتدائی گفتگو کے بعد جو بات اللہ تعالیٰ نے فرمائی کہ انی اعلم ما لا تعلمون، اس کا ایک عملی تجربہ فرشتوں کے سامنے ہوتا ہے. عملی مثال آتی ہے. کیسے؟ اب ہوتا یہ کہ وعلم آدم الاسماء کلہا، سکھا دیے آدم علیہ السلام کو. کس نے؟ اللہ تعالیٰ نے. کیا سکھا دیے؟ نام. کلہا سارے کے سارے، سب نام. اسماء کا لفظ کس سے ہے؟ اسم سے. اسم کس کو کہتے ہیں؟ نام کو. کسی چیز کی ذات یا کسی چیز کی جو آئیڈینٹی ہے یا شخصیت ہے یا اس کی جو پہچان ہے، اس کو ظاہر کرنے والا. چاہے وہ نیم ہو چاہے وہ صفت ہو. صفت کیا؟ یعنی اس کے اندر کوئی خاص خوبی ہو. ٹھیک ہے. اور ویسے دیکھا جائے تو نام دو طرح کے رکھے جاتے ہیں نا. مثلا کسی کا نام ساجدہ رکھ دیا گیا، چاہے وہ ایک بھی نماز نہ پڑھے. ساجدہ کا معنی کیا ہے؟ سجدہ کرنے والا.
تو یہ اسم با مسمہ نہیں، بس نام رکھ دیا گیا اس کی آئیڈینٹی کے لیے کہ اس کو ساجدہ کہتے ہیں. اور ایک وہ شخص جس کا نام چاہے ساجدہ نہ بھی ہو لیکن اس کے اس عمل کی وجہ سے اس کی پہچان کیا ہوگی؟ ساجدہ. تو یہ دونوں ہی نام ہوتے ہیں، چاہے صفت ہو کسی کی، چاہے پھر اس کی ذات کی پہچان ہو. تو کچھ نام اسم با مسمہ ہوتے ہیں اور کچھ اسم اس کی اصل حقیقت کو واضح نہیں کرتے. نام دو طرح کے ہوتے ہیں. تو آدم علیہ السلام کو سب نام سکھا دیے گئے. وہ کس چیز کے نام تھے؟ اس میں دو آ رہا ہے. ایک تو یہ کہ دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں ان سب کی پہچان کرا دی گئی. اشیاء کے نام، نیم آف آل دا تھنگس، یعنی ہر چیز کا نام. دوسری رائے کہ اللہ تعالی نے آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کے بعد ان کی تمام اولاد کی روحیں پیدا کی تھی، جس کا ذکر پیچھے بھی گزرا ہے عہد کے معاملے میں. سورۃ الاعراف آیت نمبر 172 میں آتا ہے وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ، جب تیرے رب نے آدم کی پشت سے ان کی اولاد کو نکالا، وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اور انہیں ان کے اپنے بارے میں گواہ بنایا. اور کیا کہا؟ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا، ان سب نے کہا جی ہاں آپ ہمارے رب ہیں. شہدنا، ہم گواہی دیتے ہیں. ان تقولوا یوم القیامت انا کنا عن ھذا غافلین، کہ کہیں تم قیامت کے دن یہ نہ کہو کہ ہمیں تو اس بات کی خبر ہی نہیں تھی. تو گویا دنیا میں آنے سے پہلے آدم علیہ السلام کی ساری اولاد کو پیدا کر کے اللہ نے ان کو اپنی پہچان کرائی تھی اور سب نے اقرار کیا تھا کہ جی آپ ہی ہمارے رب ہیں. تو دوسری رائے پھر کیا ہے کہ کس کے نام تھے یہ؟ آدم کی اس ساری اولاد کے نام جو قیامت تک آنی تھی، ان سب کو وہاں پیدا کر کے دکھایا گیا آدم کو. یہ سب بچے ہیں تمہارے. بنی آدم کیا ہے؟ آدم کے بچے، آدم کی اولاد. اللہ تعالی نے آدم علیہ السلام کو ان کے سارے بچے سامنے لا کر دکھا کر ان کے نام سکھا دیے. ٹھیک ہے. ثم عرضہم، پھر ان کو پیش کیا. ہم سے مراد کیا ہے؟ وہ سب. کون سب؟ وہ سارے لوگ جن کو اس دن پیدا کیا گیا تھا، یا پھر وہ ساری چیزیں جو آئندہ دنیا میں ان کے کام آنی تھی، ان سب کو سامنے رکھا گیا. علی الملائکتی، فرشتوں پر. فقالا، پھر فرمایا. کس کو؟ فرشتوں کو. انبئونی، بتاؤ مجھ کو. باسماء، نام. ہؤلاء، ان سب لوگوں کے. یہ اولاد آدم کے نام مجھے بتاؤ. ان کنتم صادقین، اگر تم درست بات کرنے والے ہو. کون سی بات؟ کہ تم عبادت کر رہے ہو تو کسی اور کو کیوں پیدا کیا جا رہا ہے کہ جو فساد کرے گا؟ کیا یہ سارے فساد کرنے والے ہیں؟ اب آپ سوچئے نا کہ پوری دنیا کے انسان اول و آخر وہاں کھڑے ہوں، جن میں ابو جہل اور ابو لہب تو ہوں ہی، لیکن ابو بکر اور عمر ہوں، فرعون اور شداد تو ہوں، دوسری طرف سلیمان اور داؤد بھی ہوں.